الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باوضو سونے کی فضیلت۔ حدیث پاک میں ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، باوضو مرنے والا شہید ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ میں ملک الموت جس بندے کی روح حالات وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا رحم و علی صلوات والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ فتاوی رضویہ میں ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، بعض آفرین رحم اللہ المبین نے فرمایا، جو ہمیشہ وضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ 1 ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں، 2 قلم اس کی نیکیاں لکھتے رہیں، 3 اس کے اعضاء تسبیح کریں، 4 اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، 5 جب وہ سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں، 6 سکرات موت پر آسان ہو، 7 جب تک باوضو ہو اعمال الہی میں رہے، 2 گنا ثواب۔ یقیناً سردی، تھکن، نزلہ، زکام، درد، شر و بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی ایسے وقت وضو کریں جب وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث 2 گنا ثواب ملے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سردی میں وضو کرنے کی حکایت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حکمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حکمران کہتے ہیں، میں پانی لایا، انہوں نے منہ دھوئے تو پھر میں نے کہا، اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 285۔ صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرا اس عضو سے گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کے بچے ہوئے پانی میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے میں شفا ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فتاوی رضویہ میں مخرجہ جلد 4 صفحہ 575
576 پر فرماتے ہیں بقیہ وضو یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے شرعاً عظمت و احترام ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نے وضو فرما کر بقایا ہوا پانی یعنی بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا ہے کہ اس کو پینا 70 مرض میں شفا ہے۔ تو ان امور آب زمزم مشابہت رکھتا ہے، ایسا پانی سے انتزاع مناسب نہیں، تنویر کے آداب وضو میں ہے، یعنی بچا ہوا پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر پئیں۔ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تجربہ کیا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وضو کا بقایا پانی سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طب نبوی میں پائے جانے والے ارشاد گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ نظر کبھی کمزور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ حضور اکرم نور مجسم صاحب بنی آدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور تابرین نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد آپ نماز کی طرف منہ توجہ ہو، اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہ کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دلوں کو گناہوں کے آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اتفاقہ کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے سی ہے جو بادشاہ مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر کو باہر سے خوب چمکاتا ہے، رنگ روگن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اب ایسی صورت میں جب بادشاہ اس مکان کے اندر آ کر گندگی دیکھے گا تو وہ ناراض ہو گیا۔ راضی یہ ہر کی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ صبر کی 5 حروف کی نسبت سے زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے 5 احکام۔ انجیکشن لگنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ گوشت میں انجیکشن لگنے میں صرف ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جب کہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے،
جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے خون کی طرف کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ ہاں، بہنے کی مقدار میں خون نلکی میں نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ خون پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے۔ خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کر نماز پڑھی نہ ہوئی نیز خون یا پیشاب کی شیشی اگرچہ اچھی طرح بند ہو تو مسجد کے اندر بھی نہیں لا سکتے، لائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ دکھتی آنکھوں کے آنسو، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 310۔ افسوس، اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے وجہ مرض بہنے والے آنسو اور آنسوؤں کی مانند سمجھ کر آستین یا کرتے کے دامن وغیرہ سے پونچھ کر کپڑے ناپاک کر ڈالتے ہیں۔ نابینا کی آنکھ سے تو رطوبت بجے مرض نکلتے ہیں، وہ ناپاک ہیں اور اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا۔ ماخوذ از بہار شریعت جلد 1 صفحہ 306۔